اہل خانہ کی خواہش کے اوپر نماز جنازہ سے پہلے 5-6 منٹ ان کی خواہش تھی کہ آپ کچھ فرما دیجئے. تو نماز جنازہ سے پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط حاضری کے لیے تو جیسے کہ قرآن کریم میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور پیر بھائی اصغر حسین صاحب، ملک اصغر حسین صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، غلام مرتضیٰ صاحب، ان کی والدہ کل جو ہیں وہ غالباً عصر کے وقت انتقال فرما گئیں. تو آج انہی کی نماز جنازہ کے سلسلے میں ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے. تو دوسری آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اور اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں کو حکم دیا. تو جو ایمان والے ہیں قرآن پاک کی روح سے، وہ پھر درود پڑھنے سے پیچھے نہیں ہوتے. اس لیے محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور ایسی بھی احادیث آئی ہیں کہ حدیث میں ہے کہ درود پاک پڑھنے والا جو بندہ ہے اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے کھڑے ہونے سے پہلے، اور اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کے بیٹھنے سے پہلے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حاصل ہوئی ہے. اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے کھڑے ہونے سے پہلے، اور اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کے بیٹھنے سے پہلے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس لیے ایک مرتبہ پھر محبت اور خلوص کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاؤں اور نالین کی خیرات ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش ہونی ہے، پھر سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور اس سے بھی بڑی ایک خوشخبری جو حدیث میں ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت حیث کان، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. اس لیے یہ سوچ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود سن رہے ہیں، ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور صرف ایک حدیث مبارکہ اور اس کے بعد نماز جنازہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک شخص کو نصیحت کی. آپ نے فرمایا دیکھو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا. حضور نے فرمایا آپ نے ایک آدمی کو نصیحت کی، ایک شخص کو نصیحت کی 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا. اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی نوجوانی کو غنیمت جاننا. حضور نے فرمایا یہ میری نصیحت سن لو، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی نوجوانی کو غنیمت جاننا. آج تم نوجوان ہو، جو نماز، جو روزہ، جو حج، جو آج تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکتے ہو، بڑھاپے میں وہ مزہ نہیں ہے. یہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں. حضور نے فرمایا اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جاننا اور اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جاننا. آج تم صحت مند ہو، اس صحت کے اندر تم 5 وقت کی نماز بھی وقت کے اوپر احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہو، اور فرض نماز کیا آج تم اشراق بھی پڑھ سکتے ہو، اوابین بھی پڑھ سکتے ہو، تہجد بھی پڑھ سکتے ہو. اس لیے اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جاننا. اور تیسری نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کی. حضور نے فرمایا اپنی غربت سے پہلے اپنی امیری کو غنیمت جاننا. آج اگر تم امیر ہو، تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، ان قریب زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج ہم یہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں یا آج ہم ان کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، کل آپ میرا جنازہ پڑھ رہے ہوں گے یہیں پر آپ لوگ، اور آنے والے وقت میں کل کوئی آپ کا جنازہ بھی پڑھنے والا ہے ان قریب. یہ شعبان المعظم ہی ہے نا شعبان المعظم ہے یہ. اور اس کی یہ جو 15 کی رات آ رہی ہے، اس رات فیصلہ ہو جانا ہے کہ اس سال کس نے زندہ رہنے اور کس کی جان قبض کر لی جائے گی، کس کی روح قبض کر لی جائے گی. حضور نے فرمایا ایک بندہ عمرے کی حج کی تیاری کر رہا ہے مگر اس کو نہیں پتا کہ وہ حج نہیں کر سکے گا. ایک بندہ بڑا خوبصورت مکان خرید کر اس میں دنیاوی شان و شوکت میں پڑا ہوا ہے مگر اس کو نہیں پتا کہ اس کو اس گھر میں آئندہ سال رہنا نصیب نہیں ہے. ایک بندہ حج کی تیاری میں ہے، گھر بنا رہا ہے، اس کو نہیں پتا وہ اس گھر میں رہ ہی نہیں سکے گا، حج کو جا ہی نہیں سکے گا. حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے آج حضور نے تیسری نصیحت اس بندے کو یہ کی کہ اپنی غربت سے پہلے اپنی امیری کو غنیمت جاننا. آج تمہارے پاس پیسہ ہے، اس کو کسی غریب کی مدد میں لگا دو، اس کو کسی مدرسے میں لگا دو جہاں پر بچے قرآن حفظ کرتے ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کو کسی مسجد میں لگا دو. یہ آپ اس وقت جس مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ آج 2 سالوں سے مسجد زیر تعمیر ہے مگر بس بن رہی ہے، اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ مسجد بن سکے. حضور نے فرمایا اپنی غربت سے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی کاروبار میں نقصان ہو جائے، آج تم امیر ہو تم غریب ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں کل کو کوئی لوٹ کے لے جائے یہاں سے،
آج تمہارے پاس پیسہ ہے، اس کو اچھی جگہوں پر خرچ کر دو، قرآن اور حدیث کی خدمت پر خرچ کر دو جو ان سے ہے۔ ان قریب آج ہم ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کل کوئی ہمارا جنازہ پڑھے گا، ان قریب، وہ دن دور نہیں ہے۔ اور چوتھی نصیحت حضور نے اس شخص کو یہ فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اپنی چوتھی چیز حضور نے فرمائی اپنی غربت سے پہلے اپنی امیری کو غنیمت جاننا، اور چوتھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جاننا، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، آج وقت ہے، آج وقت ہے۔ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنی غربت سے پہلے اپنی امیری کو غنیمت جانو، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فرصت کو غنیمت جانو، اپنی فرصت کو غنیمت جانو۔ آج فرصت ہے، آج اللہ اور اللہ کی اصل حقیقت یہی ہے، اصل گھر یہی ہے جہاں پر سب نے جانے۔ وقت بہت کام میں، اس لیے حضور نے اس شخص کو نصیحت کی کہ میری یہ نصیحت سنتے جاؤ اور اس پر عمل کرنا، میری اس نصیحت کے اوپر۔ بہرحال میرا کام عرض کرنا تھا آپ کی خدمت کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کرنے کی، چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بس۔ اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کی بخشش فرمائے۔